إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی دو زندگیاں رکھی ہیں۔ ایک زندگی وہ ہے جو انسان مرنے سے پہلے پہلے گزارتا ہے، اور یہ زندگی بہت مختصر، عارضی، تھوڑی سی ہے۔ اس میں جو کچھ بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ حسن و جمال ہو، چاہے وہ صلاحیتیں ہوں، چاہے وہ قوت اور طاقت ہو، چاہے وہ مال پیسہ دولت ہو، اور چاہے وہ عہدے ہوں، عزت ہو، شہرت ہو، یہ ساری ہی چیزیں عارضی ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں۔ مرنے سے پہلے اگر کوئی مشہور ہو بھی جائے تو اس کا مشہور ہونا ہمیشہ نہیں رہتا، مرنے کے بعد اس کو گمنام ہونا پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی مرنے سے پہلے مالدار ہو جائے تو اسے غریب ہونا پڑتا ہے، چونکہ موت آ جانے کے بعد انسان اپنی ملکیت میں سے کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ اگر مرنے سے پہلے حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، تو اس کا حسن موت پہ ختم ہو جائے گا۔ مرنے سے پہلے طاقتور ہے، موت پر عاجز اور بے بس ہو جائے گا۔ مرنے سے پہلے صحت مند ہے، لیکن موت پر اس کی ساری صحت بیکار ہو جائے گی۔ مرنے سے پہلے جو کچھ بھی ہے وہ دھوکہ ہے، عارضی ہے، دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی جگہ دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو دھوکے کا سامان کہا ہے۔ متاع الغرور، متاع الغرور، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور وان الدار الآخرۃ ہی دار القرار۔ مرنے سے پہلے جو کچھ ہے، اللہ کہتے ہیں یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں کرسی دے دی ہے تو دھوکہ نہ کھاؤ، چھن جائے گی۔ اللہ نے حسن دیا ہے، دھوکہ نہ کھاؤ، یہ بھی چلا جائے گا۔ اللہ نے مالدار بنایا ہے تو مال سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ مال ایک دن چھوٹ جائے گا۔ اللہ نے جوانی دی ہے تو اس جوانی کے نشے میں آ کے مستیاں مت کرو، اس لیے کہ جوانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے شہرت دی ہے تو اس شہرت سے دھوکہ نہ کھاؤ، ایک دن آئے گا کہ ہماری قبر کا نشان بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ تو مرنے سے پہلے جو کچھ ہے مختصر ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، اس دھرتی پر جو کوئی بھی رہنے آیا ہے اس نے مرنا ہی ہوتا ہے، اس نے فنا ہو جانا ہوتا ہے۔ اچھا، کل من علیہا میت نہیں کہا، کل من علیہا فان کہا، اس لیے کہ مرنا یہ تو ایک مخصوص حالت کا نام ہے، لیکن فنا ہو جانا، اس میں مرنا بھی آ گیا اور بھول بھلیاں ہو جانا بھی آ گیا اور نام و نشان کا مٹ جانا بھی آ گیا۔ صرف اتنا نہیں کہ تمہیں مرنا ہے، مرنا بھی ہے، گمنام بھی ہو جانا ہے، بے نام و نشان بھی ہو جانا ہے، بھول بھلیاں بھی ہو جانا ہے۔ اولادوں کو بھی ماں باپ کی قبریں، دادا دادی کی قبریں یاد نہیں رہتی۔ بہت سے نوجوان ہیں جن کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے دادا کی قبر کون سے قبرستان میں ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان،
دنیا میں جو بھی رہنے والا ہے اس نے فنا ہو جانا ہے، مر جانا ہے، مٹ جانا ہے، گمنام ہو جانا ہے اور بھول بھلیاں ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس یہاں پہ ایک ہی رہے گا، اس کا نام اللہ ہے۔ وہ بڑی عزت والا ہے، وہ بڑے جلال والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو فرمائیں گے سور پھونکو، وہ سور پھونکیں گے۔ بلکہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ کیف انام وصاحب السور قد التقمہ، آپ فرماتے ہیں مجھے تو چین کی نیند بھی نہیں آتی، یہ حضور فرما رہے ہیں، مجھے تو چین کی نیند بھی نہیں آتی، میں تو مزے کی زندگی بھی نہیں گزار پا رہا۔ کیوں؟ وصاحب السور قد التقمہ، اس لیے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اپنے منہ میں سور کو لیا ہوا ہے، لے گا نہیں، لیا ہوا ہے۔ وحنا جبہتہ، جب آدمی کوئی کام زور لگانے کے لیے کرتا ہے تو ذرا تھوڑا سا جھک جاتا ہے، زور لگانے میں آدمی تھوڑا جھک جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں اسرافیل علیہ السلام نے منہ میں سور کو بھی لیا ہوا ہے، زور لگانے کے لیے اپنی پیشانی کو جھکایا ہوا بھی ہے، بس دیر اتنی ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اشارہ ہو اور سور پھونک دیا جائے۔ ینتظر متی یؤمر بالنفخ، بس ان کو اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اشارہ ہو اور سور پھونک دیا جائے۔ جب سور پھونک دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو انسان مر جائیں گے، انسان مر جائیں گے، سارے انسان مر جائیں گے، دنیا میں ایک بھی شخص نہیں رہے گا، سارا جہان سنسان ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا، جنات بھی مر جائیں گے، درندے پرندے چرندے سب مر جائیں گے، اور پھر سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، آسمانوں کو توڑ دیا جائے گا۔ اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، آسمان دراڑ کی طرح سے پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، اور یہ ساری چیزیں توڑ پھوڑ کچرے کی طرح سے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ اور پھر اب فرشتوں کی باری آئے گی۔ تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ سارے ہی فرشتوں کو موت دے دیں گے، سارے فرشتوں کو موت دے دیں گے۔ جب سارے فرشتوں کو موت آ جائے گی تو صرف 4 فرشتے عرش کو اٹھانے والے اور 4 فرشتے ملائکہ مقربین یہ باقی رہ جائیں گے، 8 فرشتے باقی رہ جائیں گے، چونکہ عرش کو جن فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے وہ 4 ہیں۔ قیامت کے دن 8 ہو جائیں گے، چونکہ قیامت کے دن اللہ بہت غصے میں ہوں گے، تو عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہوں گے۔ آج کل عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ 4 وہ رہ جائیں گے، 4 ملائکہ مقربین جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل باقی رہ جائیں گے۔ جب سارے فرشتے ختم کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بھی ختم کر دو۔ اسرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے ان کی روح بھی قبض کر لو، عرش میرے حکم سے کھڑا ہوگا۔ چنانچہ فرشتوں کو بھی موت دی جائے گی، اللہ کا عرش جو فرشتوں کے کندھوں پر تھا وہ اللہ کی قدرت سے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اسرافیل کو بھی موت دے دو، میکائیل کو بھی موت دے دو، سب سے آخر میں فرمائیں گے جبریل کو بھی موت دے دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی کہ بھی روح کو قبض کر لیا جائے گا، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اسرائیل باقی کون بچ گیا؟ تو کہے گا یا اللہ بس تو ہے اور میں ہوں اور تو کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے میں تو زندہ رہوں گا، مجھے تو کوئی مار نہیں سکتا، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے اونگ آتی ہے، نہ مجھے موت آتی ہے، نہ میں کمزور پڑتا ہوں، اب تو بھی میرا حکم ہے کہ مر جا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی روح خود قبض کریں گے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے روح کو قبض کرتے ہوئے ان کو اتنی شدت کی تکلیف ہوگی کہ وہ چیخ ماریں گے، اور وہ اتنی خوفناک چیخ ماریں گے، اگر اس وقت زمین آسمان میں فرشتے ہوتے،
انسان ہوتے، جنات ہوتے، تو سب کے سب ان کی چیخ کو سن کے ان سب کے کلیجے پھٹ جاتے اور دھڑام سے وہ بھی گر جائیں گے. اب کوئی بھی نہیں بچے گا، اب اکیلا اللہ باقی رہے گا. تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹے گا. اللہ تو ہاتھوں سے پاک ہے، سمجھانے کے لیے کہا ہے. اللہ 7 آسمانوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ لے گا اور پھر یہزہن، اور 7 آسمانوں کو ہلائے گا اور کہے گا انا الملک، بادشاہ تو میں ہوں. مجھ سے پہلے جو بادشاہی کے دعوے دار تھے وہ سب جھوٹے تھے. لمن الملک اليوم، تم بتاؤ آج کا بادشاہ کون ہے. تو حدیث میں آتا ہے 40 برس تک اللہ تعالیٰ کی وہ مبارک آواز گونجے گی لیکن کوئی جواب دینے والا ہوگا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ خود اپنے سوال کا جواب دیں گے. للہ الواحد القہار، اکیلے غالب قہار کی بادشاہی ہے. دنیا میں جو بھی آیا مرنے کے لیے آیا ہے، یہاں کسی نے بھی نہیں رہنا. چاہے کوئی افسر ہو، چاہے کوئی چپڑاسی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی فاسق فاجر کیوں نہ ہو، چاہے کوئی صحت مند کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بیمار مریل کیوں نہ ہو، سب نہیں مر جانا ہے. یہ مرنے سے پہلے کی زندگی ہے. اس لیے سمجھدار انسان کو دنیا کے ساز و سامان سے، دنیا کی عزت اور شہرت سے، دنیا کی صحت اور طاقت سے، دنیا کی جوانی اور حسن و جمال سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. موت یاد رہنی چاہیے، اپنا بوسیدہ ہونا یاد رہنا چاہیے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ چیز ان کے دماغ میں مستظر ہوتی ہے، ہر وقت ان کے دل دماغ پہ یہ چیز چھائی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے ان میں تکبر نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کتنی عظیم الشان ہے، ان سے زیادہ تو بڑا اللہ نے کسی کو نہیں بنایا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تواضع کا پیکر تھے. اتنی عاجزی انکساری کچھ نہ پوچھے. تو یہ مرنے سے پہلے کی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر وہاں کوئی کامیاب ہو گیا تو کامیاب رہے گا، کبھی ناکام نہیں ہوگا. اگر وہاں کوئی ناکام ہو گیا نا، بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے، بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے. قیامت کے دن جب لوگوں کو حساب کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا تو پہلے تو سب کا حساب کتاب ہوگا، الگ الگ ہر ایک کو بلایا جائے گا. جب کوئی مصیبت اجتماعی ہوتی ہے نا تو ذرا ہلکی ہو جاتی ہے، اور جب ایک فرد پہ کوئی مصیبت پڑے تو وہ بھاری ہوتی ہے. ایک کلاس ہے، اس پوری کلاس سے ہی کلاس ٹیچر ناراض ہو گیا، غصے میں بھرا ہوا ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے. تم سب کے سب ایسے ہو اور تم سب نے میری نافرمانی کی ہے، میری انسلٹ کی ہے، تم نے میری بےزتی کی ہے. غصے ہے. لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ساری کلاس میں سے کس کس کو مارے گا، کتنا مارے گا. اجتماعی مصیبت ہے، لیکن کسی ایک پہ ناراض ہو جائے تو اس کا بڑا مسئلہ ہے. تو جب مصیبت عام ہو جائے تو ہلکی ہو جاتی ہے. قیامت کے دن جو حساب ہوگا نا وہ اجتماعی نہیں ہوگا، سارے لوگ جمع ہیں اور سب کے سامنے اللہ کہیں گے ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی بتاؤ، ہاں بھائی بتاؤ. اس طرح نہیں ہوگا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان. دنیا میں جتنے، تبھی تو 50,000 کا دن ہے نا، 50,000 سال کا جو دن رکھا گیا ہے وہ کیوں رکھا گیا ہے کہ ہر ایک کا الگ الگ اور زندگی کے ہر سانس کا حساب ہوگا. 70 سال میں کتنے لمحے گزارے ہیں، 60 سال میں، 50 سال میں کتنے لمحے، جو دیکھا اس کا بھی حساب ہوگا، جو سنا اس کا بھی حساب ہوگا، جو بولا اس کا بھی حساب ہوگا، جو کیا اس کا بھی حساب ہوگا، جو چلے اس کا بھی حساب ہوگا، جو کھایا جو پیا سب کا حساب ہوگا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے تم میں سے ایک ایک کو الگ الگ اللہ بلائے گا اور براہ راست اس سے بات کرے گا. کوئی اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ترجمان نہیں ہوگا. اللہ فرشتوں سے نہیں کہیں گا بھائی ان 50,000 کا تم حساب لے لو، ان 10,000 کا تم لے لو، ان 20,000 کا تم لے لو اور ان 5,000 کا تم لے لو. ایسے نہیں ہوگا. اللہ خود لے گا اور ہر ایک کا لے گا. پھر اس کے بعد اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے.
ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، لیکن جب اعمال نامہ آئے گا تو فرشتہ نہیں لے کے آئے گا، اعمال نامہ فرشتہ نہیں لے کے آئے گا، بلکہ اعمال نامے اللہ کی قدرت سے میدان محشر میں اڑیں گے، اعمال نامے اڑیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اب جب اعمال نامے اڑیں گے نا تو اللہ فرماتے ہیں کسی کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں آئے گا، جس کے دائیں میں آ گیا اس کا بیڑا پار، اور جس کے بائیں میں آ گیا اس کا بیڑا غرق۔ اب یہ اختیار کی چیز نہیں ہوگی، اختیار کی چیز نہیں ہوگی، کوئی کہے کہ جی میں بائیں ہاتھ چھپا لیتا ہوں دائیں میں کیچ کر لیتا ہوں، ایسے نہیں ہوگا۔ دائیں میں آئے گا، بائیں میں آئے گا، جس کے دائیں میں آ گیا وہ کہے گا ہا اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جب اس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آئے گا تو وہ خوشی منائے گا، اپنے گھر والوں کو جا کے سنائے گا، اپنے رشتہ داروں کو جو اس کے ساتھ دنیا میں اس کی جو فیملی تھی اس کو جا کے سنائے گا، کہے گا مزے ہو گئے میرے، تو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا ہے مجھے۔ اور جس کے بائیں ہاتھ میں آ گیا وہ کہے گا ہائے افسوس، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے افسوس کاش کہ میری کتاب مجھے ملتی ہی نہیں، کاش کہ میرا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں ہی نہ آتا۔ ولم ادر ما حسابیہ، کاش کہ مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرے اعمال نامے لکھا ہوا کیا ہے۔ پھر جنت کا فیصلہ ہوگا، جہنم کا فیصلہ ہوگا، جہنم والے جہنم میں جائیں گے اور وہ ہمیشہ رہیں گے، جنت والے جنت میں جائیں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ البتہ جو مسلمان گناہ گار ہوں گے، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کو ناراض کیا ہوگا، گناہوں سے توبہ بھی نہ کی ہوگی، وہ بھی دوزخ میں جائیں گے، لیکن وہ جلیں گے دوزخ میں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال جلیں گے، پھر اس کے بعد ان کو نکال دیا جائے گا۔ اور جہنم ہمیشہ جلتی رہے گی، جنت ہمیشہ سجی رہے گی، وہ اصل زندگی ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، لیکن یہ انسان بڑا ناسمجھ ہے، یہ دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کے چسکوں میں اور دنیا کی مستیوں میں لگ کے بھول جاتا ہے کہ میں آیا کس لیے ہوں، میرا کام کیا تھا یہاں پہ، میں کیوں آیا ہوں یہاں پہ۔ جنت کمانے کے لیے آیا تھا اور یہیں کے مٹی کے گھر بنا رہا ہے، پتھر کے گھر بنا رہا ہے، اور وہاں کے لیے اس کے پاس نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے جو آخرت کی زندگی بنائی ہے وہ ہمیشہ کی ہے، اس کی تیاری کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے دو کام کرنے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے ہمیں احکام دیے ہیں نا ان کو ہم نے پلے باندھنا ہے، جی چاہے تو بھی ان پہ چلنا ہے، جی نہ چاہے تو بھی ان پہ چلنا ہے، دل مانے تو بھی اس پہ چلنا ہے، دل نہ مانے تو بھی اس پہ چلنا ہے۔ اللہ کے حکم جن میں سے بنیادی حکم نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کی دعائیں لینا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہے، بچوں کی اچھی تربیت ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، چھوٹوں پہ شفقت ہے، بڑوں کا ادب ہے، اہل اللہ کا احترام ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں ہیں، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے ایک چیز سے بھی چارہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے ہمیں بچنا ہے، چاہے وہ کتنی ہی عزیز کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی دل ان کی طرف کھنچتا کیوں نہ ہو، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اللہ نے روکا ہے، اللہ کے کہنے کی وجہ سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، جو اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ سے ڈر کر چھوڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تو اس کے لیے جنت بنائی ہوئی ہے، بس وہ دنیا کا ٹائم پورا کر کے آ جائے، اس کے لیے جنت تیار ہے، اس کے لیے جنت تیار ہے۔
اور وہ ایسا مہمان خانہ ہے، وہ ایسا عظیم الشان ٹھکانہ ہے کہ جس میں غم تو ہے ہی نہیں، پریشانی تو ہے ہی نہیں، دکھ درد تو ہے ہی نہیں، بڑھاپا نہیں ہے، بیماریاں نہیں ہیں، ضعف نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، جدائیاں نہیں ہیں، تنگیاں نہیں ہیں، روک ٹوک نہیں ہے، کھلی آزادی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ میرے بندو، جب تم میری مان کے میرے پاس آؤ گے نا تو میں وہ بھی کروں گا جو تم کہو گے، اور وہ بھی کروں گا جو تم کہہ نہیں رہے، صرف دل سے چاہتے ہو وہ بھی کر لوں گا۔ جنت والے جنت میں جب جائیں گے تو ضروری نہیں کہ ہر بات اللہ سے کہیں تو ہوگی، زبان سے نہیں بھی کہیں گے، دل میں خیال آئے گا اللہ اس کو بھی کر دیں گے۔ کتنے مزے ہوں گے! مزاج کا کھانا، مزاج کا پینا، مزاج کا رہنا، مزاج کی زندگی، مزے ہی مزے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں انبیاء سے ملاقاتیں ہوں گی، اہل بیت اعظام سے ملاقاتیں ہوں گی، صحابہ کرام سے ملاقاتیں ہوں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اور سب سے بڑی بات اللہ کا دیدار ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اس لیے وہ زندگی ہے اصل جس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے ہمیں بچنا ہے، اپنی نگاہوں کو حرام سے بچانا ہے، اپنی زبان کو حرام سے بچانا ہے، اپنے کانوں کو حرام سے بچانا ہے۔ اور جس زمانے میں جتنا برائی سے بچنا مشکل ہوتا جائے گا اتنا اجر بڑھتا جائے گا۔ ہاں، جتنا برائی سے بچنا مشکل ہوتا چلا جائے گا اتنا زیادہ اللہ کے ہاں سے اجر بھی بڑھتا جائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری ہے، مبارک ہے اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھے سچا مانا اور مجھ پہ کلمہ پڑھا۔ پھر آپ نے فرمایا، سنیے، پھر آپ نے فرمایا طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی، 7 دفعہ مبارک ہو، 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 7 دفعہ اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا۔ مشکل ہے نا یہ؟ 7 دفعہ مبارکباد اس لیے کہ مشکل ہے۔ ہمارے نبی نے صحابہ سے فرمایا، آج کل تو تم پورے دین پہ چلتے ہو تبھی اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت 10% دین پہ چلے گی، تب بھی اللہ ان کی مدد کر لیا کریں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، میری امت پہ ایک دور ایسا آئے گا کہ میری سنت پہ جمنا، میری سنت پہ جمنا، میری سنت پہ جمنا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگارے کو پکڑنا، جلتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں پکڑنا، ہاتھ پہ رکھنا نہیں، مٹھی میں پکڑنا۔ مشکل ہے نا؟ ایسے سنت پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس زمانے میں جو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا اللہ اسے 50 کا اجر دیں گے۔ سوال پوچھا، امنہم ام منا، یا رسول اللہ 50 ان کے یا ہمارے والے؟ فرمایا تمہارے 50 کا اجر ملے گا، 50 صحابہ کا اجر ملے گا اس شخص کو جو آخری دور میں دین پر چلے گا۔ آج دین پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے نا؟ باپرد عورت اگر باہر نکلے تو آج کل کی لڑکیاں اس کا مذاق اڑاتی ہیں۔ نوجوان داڑھی رکھے تو سارا کالج اس پہ تالیاں پیٹتا ہے، سارا کالج اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ ٹوپی پہن لے، پگڑی پہن لے تو قیامت ہی آ جائے۔ آپ کے یہاں تو بہت اچھا ماحول ہے، اگرچہ یہاں بھی بہت ہو گیا ہے اب تو، لیکن بہرحال تنزل ہے ہر طرف۔ مادیت نے اور جدت پسندی نے
مغربیت سے متاثر ہونے نے آج آپ جیسی متسلب قوم کو بھی متاثر کر دیا ہے۔ پختون قوم بڑی متسلب ہے، دین کے لحاظ سے متسلب کہتے ہیں ٹھوس آدمی کو متسلب کہتے ہیں۔ پختون قوم دین میں ہمیشہ متسلب رہی، متشدد رہی، اتنی متشدد رہی کہ جن انگریزوں نے بڑے بڑے علاماؤں کو اپنے قدموں میں جھکا لیا، یہ پختون اس کے سامنے بھی نہ جھکے، ہمیشہ ان سے آزاد رہے، ہمیشہ ان سے بیزار رہے، ہمیشہ ان سے ٹکر لیے رکھا، صرف اس لیے کہ دین کو بچانا ہے، کہ اگر ان کی حکومت کو تسلیم کر لیں تو پھر ان والی تہذیب کو اختیار کرنا پڑے گا، اسلامی تہذیب سے ہاتھ دھونا پڑے گا، جبکہ ہم اسلام کی تہذیب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن جدت پسندی نے اور ان موبائلوں نے، اس انٹرنیٹ نے اور اس مادیت نے اور مغربیت سے تاثر نے آج آپ جیسی قوم کو بھی متاثر کر دیا، اور آپ کے نوجوانوں میں اور دوسرے صوبوں کے نوجوانوں میں اور بے دینوں میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ ہم کو ہفتہ ہو گیا ہے اس علاقے میں پھرتے ہوئے، ایک ہفتہ ہو گیا ہے، تو جہاں کہیں جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ نوجوان کسی اور قوم کے ہیں، بوڑھے کسی اور قوم کے ہیں، یہ کوئی اور کمیونٹی ہے، یہ کوئی اور کمیونٹی ہے۔ ان میں سے اکثروں کے سروں پہ ٹوپیاں، چہروں پہ داڑیاں، اور ان میں سے اکثروں کے سر ننگے اور چہرے داڑھی سے صاف۔ یہ کوئی الگ مخلوق ہے، وہ کوئی الگ مخلوق ہے، یہ کوئی الگ برادری ہے، وہ کوئی الگ برادری ہے۔ یہ مادیت کا اثر ہے، یہ بے دینی ہے، یہ اللہ سے دوری ہے، اور یہ دین کی محنت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا اصل نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ مرنا ہے، ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے، اللہ کو راضی کریں۔ جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے ہمیں بچنا ہے، جن باتوں کے کرنے کو اس نے کہا ہے ہر قیمت پہ اسے کرنا ہے۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام دین ہے۔ تو آپ سارے اس پورے دین پہ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، نیت کریں انشاءاللہ اپنی زندگی کو ہم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی سرور کونین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لائیں گے، خود بھی اس پہ آئیں گے، اوروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے، اوروں کو بھی یہ بات سمجھائیں گے۔ ہر آدمی اگر اس کو طے کرے نا کہ میں نے اوروں کی ذہن سازی کرنی ہے، میں نے اوروں کو یہ بات سمجھانی ہے، تو مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں۔ دیکھیں ایک تیلی ہے نا، ایک تیلی جب جلتی ہے تو یہ پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتی ہے۔ ایک تیلی جب جلے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتی ہے۔ ایک آدمی نیت کرے کہ میں نے اپنے نبی کو فالو کرنا ہے، میں نے اپنے نبی کے طریقے پہ چلنا ہے، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اور پھر میں نے اوروں کی بھی ذہن سازی کرنی ہے، اوروں کی بھی ذہن سازی کرنی ہے۔ یہ جتنی بے دینی ہے یہ ایک خوبصورت طریقے سے ذہن سازی کی وجہ سے ہوئی ہے، خوبصورت طریقے سے ذہن سازی ہوئی ہے۔ آپ جائیں کالجوں میں کیا ذہن سازی ہو رہی ہے، یونیورسٹیوں میں کیا ذہن سازی ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جو مغرب سے متاثر ہیں، وہ لوگ جو کفار سے متاثر ہیں، وہ جو دشمنان اسلام سے متاثر ہیں، وہ ایک بہت خاموشی کے ساتھ ذہن سازی کر رہے ہیں، اور ہماری نسل ہم سے لوٹ رہے ہیں، ہماری نسل کو اللہ اور اس کے نبی سے دور کر رہے ہیں، اور غیر محسوس طریقے سے ہو رہا ہے سب کچھ ہی۔ اس لیے اگر ہم نیت کر لیں نا کہ ہم نے خود بھی اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنا ہے اور اللہ اور اس کے نبی کی ماننی ہے، اور ہمیں اوروں کی بھی ذہن سازی کرنی ہے، تو ہوتے 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 یہ نور دنیا کے آخری کنارے تک پہنچ جائے گا، یہ دنیا کے آخری کنارے تک پہنچ جائے گا۔
کریں گے کوشش انشاءاللہ. اور بھائی زندگی میں جو دین آتا ہے نا، زندگی میں جو دین آتا ہے وہ آتا ہے اچھے ماحول، اچھی صحبت سے. جس کو آج تک ہدایت ملی ہے وہ کسی صحبت سے ملی ہے. حضرات صحابہ کرام گمراہی کے گڑھے میں تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے. تابعین کو ہدایت ملی صحابہ کی برکت سے، تبع تابعین کو ہدایت ملی تابعین کی برکت سے. یہی سلسلہ آج تک جاری ہے. صحبت صالح ترا صالح کند، اچھوں کی صحبت ہی سے آدمی اچھا ہوتا ہے، اس کے بغیر کیسے ہوگا؟ اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو اہل اللہ کی صحبت کو اس میں بڑا زبردست دخل ہے. تبلیغ میں جو نکلنے سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ اس میں صحبت ہے. اچھا ماحول ملتا ہے، اچھی صحبت ملتی ہے، مسجد کا ماحول ملتا ہے، اعمال سارا دن اعمال میں لگے رہتے ہیں تو زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، ایک دم آدمی میں چینجنگ آ جاتی ہے. تو اہل اللہ کی جو صحبت ہے، اہل اللہ کی جو صحبت ہے، اور اس خطے میں جو دین باقی صوبوں سے زیادہ ہے نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں اہل اللہ کی تعداد بہت زیادہ تھی. صحابہ کرام کا یہاں گزر ہے، صحابہ کرام کی یہاں محنتیں ہیں. تو اس لیے ہم اس بات کی بھی نیت کریں، انشاءاللہ ہم اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں گے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اور پھر انسان دنیا کے ماحول میں رہتا ہے نا، تو دنیا کے ماحول میں رہتے ہوئے غلطی کوتاہی انسان سے ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر اس غلطی کوتاہی کے اثرات جو انسان کے دل پر مرتب ہوتے ہیں اس کو انسان پابندی سے نہ دھوئے تو وہ جمتے 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 اس کے دل پر گندگی کی تہیں جم جاتی ہیں، تہیں جم جاتی ہیں. پھر ان تہوں کے جمنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کے اندر سے اچھائی اور برائی کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ گناہ بھی ایسے ہی کرتا ہے جیسے نیکیاں کرتا ہے. تو اس لیے پابندی کے ساتھ اپنے دل کو دھوتے رہنے کی ضرورت ہے. اور دل کو دھونے کا ذریعہ صابن یا شیمپو یا صرف نہیں ہے، بلکہ دل دھلتا ہے اللہ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے. تو ہم پابندی کے ساتھ، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، روزانہ کی بنیاد پر صبح شام تھوڑی دیر تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے تسبیح لے کے اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ کا ذکر کریں. اللہ کا نام لیں گے تو دل صاف ہوگا، دل منور ہوگا، دل دھلتا چلا جائے گا، دل کی گندگیاں دور ہو جائیں گی اور دین پہ چلنے کا شوق باقی رہے گا. کوشش کریں گے انشاءاللہ.